صافی حضرت، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ آج یہاں میری آواز سننے کے لیے موجود ہے۔ میرا نام عارفہ شاہ ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ایک بلوچ اور ایک مظلوم ماں کی حیثیت سے بیٹھی ہوں، ایک ایسی ماں جس کا بیٹا اس ریاست کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کا شکار ہوا۔ میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا اور آج میں انصاف کے لیے، آئین اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا بیٹا احسان شاہ محض 16 سال کا طالب علم تھا۔ وہ ایک باشعور اور خوابوں سے لبریز نوجوان تھا۔ عید سے 4 دن قبل جب تمام خاندان والے عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، میرا بیٹا کوئٹہ سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے اور جوتے خرید کر مستونگ واپس آ رہا تھا۔ یہ ایک خوشیوں بھرا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے لیے یہ دن ایک خیر بن کر آیا۔ لکباس کے مقام پر ایف سی کے اہلکاروں نے بغیر کسی انتباہ اور بغیر رکنے کا اشارہ کیے میرے بیٹے اور اس کے دوست پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ میرا بیٹا نہتھا تھا، غیر مسلح تھا، وہ ایک عام شہری تھا۔ اسے موقع پر ہی گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ کسی طور پر حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک کھلم کھلا ماورائے عدالت قتل تھا۔ میں سوال کرتی ہوں، میرا بیٹا کس جرم کا مرتکب ہوا؟ کیا عید اپنے خاندان کے ساتھ منانا جرم ہے؟ کیا بلوچ ناب اس ملک میں ایک سزا بن گیا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کی جانوں کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی ہے؟ ثانیہ، صرف میرے خاندان کا غم نہیں بلکہ ایک سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ زندگی کا حق سب سے بنیادی انسانی حق ہے، لیکن اس ریاست کے اداروں نے ہم سے یہ حق بھی چھین لیا۔ قابل احترام صحافی حضرات، جب ہم نے انصاف کے لیے قانون کا راستہ اپنایا تو ہمیں پہلے ہی دن سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑا تاکہ ابتدائی قانونی مرحلہ طے ہو سکے۔ عدالت کے حکم پر ایف آئی آر تو درج ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ہی دھمکیوں اور آسانی اور ریاستی دباؤ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے اور میری بیٹی اور گھر والوں کو بار بار دھمکایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم خاموش نہ ہوئے تو ہمیں بھی خاموش کر دیا جائے گا۔ عینی شاہد، جو میرے بیٹے کا دوست ہے اور خود اسی فائرنگ میں زخمی ہوا، اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ میرے بیٹے کے خلاف جھوٹا بیان دے۔ یہ ثبوت مٹانے اور سچ کو چھپانے کی کوشش ہے، جس کا مقصد قاتلوں کو بچانا اور میرے بیٹے کو مجرم ظاہر کرنا ہے۔ میں اپنے بیٹے کا خون رائیگاں نہیں جانے دوں گی۔ میں کسی دھمکی، کسی خوف، کسی جبر کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی۔ میں آخری سانس تک انصاف کی جنگ لڑوں گی، صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ ان تمام ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا۔ یہ جنگ صرف میری نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہے جو قانون، انصاف اور انسانی وقار پر یقین رکھتا ہے۔ میں پھر سوال کرتی ہوں، میرے بیٹے کے قاتل کیوں آزاد ہے؟ کیا ریاستی اہلکاروں کو قانون سے بالاتر سمجھا جاتا ہے؟ کیا اس ملک کا آئین ماورائے عدالت قتل کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بیٹے کے قتل کے خلاف میری آئینی جدوجہد کو روکنے پورا مستونگ انتظامیہ قاتلوں کی پشت بنائی کر رہا ہے اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر اور پیسوں کا لالچ دے کر خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے بیٹے کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف آج سے میں روزانہ پریس کلب کے سامنے پرامن طور پر بیٹھ کر احتجاجی تحریک چلاؤں گی۔ اس تحریک کے توسط سے میں تمام انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی حضرات سے مل کر اپنے بیٹے کے لیے جدوجہد میں ان کی آواز شامل کروں گی اور پھر 16 اگست کو ایک ریلی نکالوں گی۔ میں وکلاء، طلباء، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور ہر ذی شعور شہری سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کرے اور اس جدوجہد میں میرا ساتھ دے۔ میں بین الاقوامی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ، صحافیوں اور تمام متعلقہ اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے ناحق قتل کے خلاف آواز بلند کرے۔ میرے مطالبات، قاتلوں کی فوری گرفتاری اور قانونی کارروائی، ان تمام ایف سی اہلکاروں کو جو احسان شاہ کے قتل میں ملوث ہے فوری طور پر گرفتار کیا جائے، گواہوں اور خاندان کو تحفظ دیا جائے۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ میری فیملی اور اس کیس کے عینی شاہدین کو مکمل تحفظ فراہم کرے تاکہ ہم بغیر کسی خوف کے انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھ سکیں۔ یہ ریاست کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔